سب سے پہلے بات کریں گے چیمپئنز ٹرافی میں ناقص کارکردگی کی وجہ سے ڈراپ ہونے کے خدشے کے پیش نظر پاکستان کرکٹ ٹیم کے سینئر کھلاڑیوں نے اگلی سیریز میں بریک لینے کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی سی بی کے اعلیٰ عہدیدار قومی کھلاڑیوں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے سخت ناخوش ہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں قومی کرکٹ ٹیم کے ناقص کارکردگی قومی ہیڈ کوچ عاقب جاوید کو مزید توسیع نہ ملنے کا امکان ہے۔ عاقب جاوید کو چیمپئنز ٹرافی تک عبوری ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا تھا۔ پی سی بی ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کے لیے نیا کوچ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ پی سی بی کے اعلیٰ عہدیدار قومی کھلاڑیوں کی ناقص کارکردگی سے سخت ناخوش۔ چیمپئنز ٹرافی میں ناقص کارکردگی پر ڈراپ ہونے کا خدشہ ہے۔ سینئر کھلاڑیوں نے اگلی سیریز میں بریک لینے کے لیے مشاورت شروع کر دی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں شاہین شاہ افریدی، حارث رؤف، نسیم شاہ اور بابر اعظم کو ڈراپ کرنے سے متعلق غور کیا جا رہا ہے۔ قومی ہیڈ کوچ عاقب جاوید کو مزید توسیع نہ ملنے کا امکان ہے۔ عاقب جاوید کو چیمپئنز ٹرافی تک عبوری ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا تھا۔ قومی ٹیم کی نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 اور 3 ون ڈے شیڈول ہیں۔ سیریز 16 مارچ سے 5 اپریل تک کھیلی جائیں گی۔ پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے 60 رن سے شکست دی، جبکہ دوسرے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ تیسرا میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا تھا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں آج ہوگا اہم میچ۔ آسٹریلیا اور افغانستان کی ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گی ان ایکشن۔ جیتنے والی ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی۔ میچ کے دوران بارش کا بھی امکان۔ اگر افغانستان کی ٹیم ہاری تو وہ ایونٹ سے باہر ہو جائے گی، لیکن آسٹریلیا ہارا تو وہ سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر نہیں ہوگا۔ بارش کی صورت میں بھی آسٹریلیا کی ٹیم سپر 4 میں جگہ بنا لے گی۔ آسٹریلیا اور افغانستان کی ٹیموں نے ایونٹ میں ابھی تک ایک میچ میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پی ایس ایل 10 کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 10 کا آغاز 11 اپریل کو ہوگا۔ راولپنڈی میں اسلام آباد یونائیٹڈ لاہور قلندرز کے درمیان افتتاحی میچ کھیلا جائے گا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور 18 مئی کو فائنل سمیت 13 میچز کی میزبانی کرے گا۔ ملتان 5 میچوں کی میزبانی کرے گا۔ پشاور 8 اپریل کو نمائشی میچ کی میزبانی کرے گا۔ سی او ایس ایل سلمان نصیر نے کہا، ایک دہائی کے دوران پی ایس ایل عالمی سطح پر تسلیم شدہ ٹورنامنٹ بن چکا ہے۔ ٹورنامنٹ کے آغاز سے قبل پشاور میں نمائشی میچ کی میزبانی پر خوشی ہے۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے سے متعلق درخواست پر سماعت۔ ایڈوکیٹ حامد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعے پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قانون کے تحت جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ آپ نے درخواست میں لکھا ہے 9 مئی کو درجنوں لوگ مارے گئے، کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ درخواست کے ساتھ نہیں لگایا گیا۔ وکیل حامد خان نے کہا جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے گا تو اموات کا پتہ چلے گا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی بولے، ایک سرٹیفکیٹ یا ایف آئی آر کی کاپی تو لگا سکتے تھے۔ عدالت نے تحریک انصاف کو مزید دستاویزات جمع کرانے کی مہلت دے دی۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے پر کوئی پرائیویٹ شکایت کا اندراج کرایا گیا۔ وکیل حامد خان نے کہا کہ اس معاملے پر عدالت کو از خود نوٹس لینا چاہیے تھا۔ عدالت نے ماضی میں میموگیٹ کیس میں کمیشن تشکیل دیا۔ جسٹس محسن اظہر رضوی بولے کہ میموگیٹ کے علاوہ نشر اسپتال اور کوئٹہ سانحہ پر عدالت نے کمیشن بنایا۔ انسداد منشیات عدالت کراچی میں مصطفیٰ عامر کے ناقابل ضمانت وارنٹ کا کیس۔ مصطفیٰ عامر کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اے این ایف حکام نے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ عدالت نے ملزم مصطفیٰ عامر کے خلاف مقدمے کی کارروائی ختم کر دی۔ مصطفیٰ عامر اور نعمان یعقوب کے خلاف کوریئر کے ذریعے منشیات سمگلنگ کی کوشش کا مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے ملزم کی عدم حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے تھے۔ وزیراعظم سے نئے وفاقی وزرائے مملکت اور مشیروں سمیت وفاقی کابینہ کے ارکان کی ملاقات۔ شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے نئے ارکان کے اعزاز میں ناشتے کا اہتمام۔ شہباز شریف نے کہا، آپ سب کا انتخاب قابلیت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر کیا گیا۔ ہم سب اللہ تعالیٰ اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں۔ معاشی اشاریے مزید بہتر بنانے کے لیے محنت جاری رکھیں گے۔ تمام وفاقی وزراء اور کابینہ کے دیگر ارکان کی کارکردگی کا باقاعدہ اور متبادل جائزے میں خود لوں گا۔ عوامی نمائندوں کے طور پر آپ سب کی خدمات لائق تحسین ہے۔ وفاقی کابینہ کے ارکان نے ملکی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے فعال کردار ادا کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ دوسری جانب پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے مشاورت۔ ذرائع کے مطابق سیکٹر شاہ نواز شعیب صدیقی کو صوبائی کابینہ میں شامل کرنے کا امکان ہے۔
حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہے. حسن بتائیے گا. بالکل کابینہ کے پنجاب کابینہ میں بھی خوشی کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف سے ملاقات ہوئی، جس میں مشاورت بھی کی گئی. اور مسلم لیگ نون ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ذکیہ شاہ نواز، شیخ صدیقی کو بھی صوبائی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے. اسی طرح افتخار حسین چچر، رانا ارشد، عمران جاوید سمیت دیگر افراد کو بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے. پنجاب کابینہ میں جو ہے 10 افراد کو شامل کیے جانے کا امکان ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے شیخ صدیقی کو بھی جو ہے صوبائی کابینہ میں شامل کیا جائے گا. اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ جو ہے وہ مشاورت کی گئی اور اب حتمی طور پر جو ہے وہ مشاورت مکمل آج شام تک کیے جانے کا امکان ہے اور آئندہ چند روز میں مشاورت شام تک مکمل ہو سکتی ہے. بہت شکریہ حسن رضا آپ کا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. جن کو مریم نواز کے اقدامات سے تکلیف ہو رہی ہے ان کی تکلیف جائز ہے. مریم نواز کا کوئی منصوبہ فائلوں میں یا نامکمل نہیں. 1 سال میں 90 سے زائد منصوبے شروع کیے گئے. پی ٹی آئی کا دور اسکینڈل سے بھرا رہا. پچھلے 2 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ ایک جماعت اور اس کے کوئی دیہڑی دار یوٹیوبر جو ہیں ان کو بہت تکلیف ہے. جن کو بہت تکلیف ہے نا مریم نواز صاحبہ کے کارکردگی سے، ان کے اقدامات سے، ان کی تکلیف جائز ہے. چیف منسٹر صاحبہ کی کوئی بھی منصوبہ ادھورا نہیں ہے، فائلوں میں نہیں ہے، یا ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہو ہم سوچیں گے، ہم فکر کریں گے، ہم لاہے عمل تیار کریں گے. 90 سے زیادہ پروجیکٹس مریم نواز صاحبہ نے 1 سال کے اندر نہ صرف شروع کیے بلکہ میجورٹی کو کمپلیٹ کیا. میں بتاتی ہوں کہ وہ کہاں مصروف تھے. وہ مصروف تھے افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ پیسے لے کر کرنے میں. دوسری جانب سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہے. ہم کوشش کریں تو مل کر سیاسی استحکام لا سکتے ہیں. بیرون ملک بیٹھ کر یوٹیوبرز پاکستان مخالف فیک نیوز پھیلا رہے ہیں. غلط خبر دینے سے ملک کا نقصان ہو سکتا ہے. پنجاب سندھ کو دیکھ کر اچھے پروجیکٹ لا رہا ہے تو سراہنا چاہیے. سندھ میں اس وقت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو کانسیپٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے، جس کو انٹرنیشنل لیول پہ گلوبلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ریکگنائز کیا گیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومتیں اور سرمایہ کار مل کر ایسے پروفیٹیبل بزنس میں کام کریں جس سے عوام کو سہولیات ہوں. اس وقت بھی پاکستان آئیڈیل ہے انویسٹمنٹ کے لیے. حکومت سندھ نے تمام جگہوں پر کہ جی 1 ونڈو آپریشن شروع کیے ہوئے کہ جتنے بھی فورن انویسٹرز ہیں اگر وہ پاکستان میں اور صوبہ سندھ میں خاص طور پہ اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو 1 ونڈو آپریشن ہو. اگر کوئی شخص جھوٹی خبر دیتا ہے، کوئی یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کر غلط لوگوں پہ غلط الزامات لگاتا ہے، کوئی کسی ہمارے ملک کے لیے کوئی غلط خبر دیتا ہے تو اس کے لیے فیک نیوز والے کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. اور یہ زیادہ تر آج کل انفارچونیٹلی یوٹیوبرز میں پھیلا ہوا ہے. یوٹیوبرز مختلف ممالک میں بیٹھ کر اس طرح کی خبریں اپنے ملک کے بارے میں فیک نیوز، غلط خبریں، غلط چیزیں دیتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت ساری اچھی خبریں ہیں